السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں سچے واقعات کے ایک شاندار خزانے کی طرف لے جائے گا۔ یہ مجموعہ سچی حکایات ہمیں زندگی گزارنے کے لیے لازوال رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہمارا یہ سفر ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے کہ ایک اچھی، ایک بامقصد زندگی آخر گزاری کیسے جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا سفر کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم رہنمائی کی اس لازوال انسانی تلاش کو سمجھیں گے، پھر سچی حکایات نامی خزانے سے پردہ اٹھائیں گے، اس کے اندر چھپے حکمت کے انمول موتیوں کو کھوجیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے جدید دور میں ہم اس علم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور آخر میں اس حکمت کے ہماری زندگیوں پر پڑنے والے گہرے اثر پر بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کیسے ہماری اپنی زندگیوں کے لیے انمول اسباق کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہنمائی کے لیے اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مسافر رات کے اندھیرے میں ستاروں سے سمت کا تعین کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات اور سچی کہانیوں سے سبق سیکھتے ہیں تاکہ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکیں۔ تو رہنمائی کی اسی تلاش میں آج ہم ایک ایسے ہی خاص خزانے سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سچی حکایات۔ تو سچی حکایات آخر ہے کیا؟ دراصل یہ مستند تاریخی واقعات پر مبنی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے انداز میں ہے۔ انتہائی سادہ لیکن اتنی پر اثر اردو کہ بات سیدھی دل میں اتر جائے۔ اور اس عظیم کام کی پیچھے جو شخصیت ہے وہ ہے ایک بہت ہی معزز اور جید عالم، علامہ ابو نور محمد بشیر احمد کوٹلوی۔ ان کا نام ہی اس کتاب کے مستند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ذرا اس مجموعے کی وسعت کا اندازہ لگائیے، یہ کوئی ایک آدھ کتاب نہیں بلکہ یہ علم و حکمت کا ایک بہتا دریا ہے جو 5 بڑی جلدوں پر پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک مکمل لائبریری۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان جلدوں کے اندر چھپا کیا ہے۔ تو آئیے اب غوطہ لگاتے ہیں اور ان انمول موتیوں کو تلاش کرتے ہیں جو یہ کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں۔ یہ ایک جملہ اس کتاب کا پورا مقصد بیان کر دیتا ہے کہ اس کا ہدف صرف ماضی کے قصے سنانا نہیں بلکہ ان واقعات سے ایسے عملی سبق نکالنا ہے جو ہماری آج کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، ہر کہانی کا مرکز کردار سازی ہے۔ اس میں ایسی کہانیاں ملیں گی جو سکھاتی ہیں کہ مشکل ترین حالات میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور یہی استقامت آخرکار کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ یا کسی ایسے تاجر کی حکایت جس نے ایمانداری کی وجہ سے وقتی نقصان تو سہا، لیکن آخر میں اسے جو عزت اور ساخت ملی وہ انمول تھی۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک مضبوط شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اتنی قیمتی حکمت تو موجود ہے، لیکن آج کے اس تیز رفتار دور میں ہم اس تک پہنچیں گے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس مشکل کو کیسے آسان کر دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ علم کا یہ پورا خزانہ، یہ 5 جلدیں اب ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان موبائل ایپ کی شکل میں موجود ہیں جو اس خزانے کو کھولنے کی ایک جدید چابی ہے۔ اور یہ ایپ واقعی کمال کی ہے۔ ذرا سوچئے، آپ تفصیلی انڈیکس سے کوئی بھی کہانی سیکنڈوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں، کسی بھی خاص موضوع کو فوراً سرچ کر سکتے ہیں یا سیدھا کسی بھی صفحہ نمبر پر جا سکتے ہیں۔ یعنی علم و حکمت کا یہ سمندر اب صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اس ایپ کو بناتے وقت صرف آسانی کا ہی نہیں بلکہ ایک خوشگوار تجربے کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس کا انٹرفیس بہت سادہ ہے، پڑھنے کا تجربہ بہت آرام دہ ہے، اور اس کا ڈیزائن وہ بھی انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ چلیں اب سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ اس سارے مواد سے جڑنے کا حتمی مقصد کیا ہے، یعنی ہماری زندگی پر اس کا دیر پار اثر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ طلباء کے لیے ایک رہنما ہے، خاندانوں کے لیے تربیت کا ذریعہ ہے، اساتذہ کے لیے ایک معاون ہے، اور ہر اس شخص کے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو اپنی زندگی کو حکمت سے سنوارنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس خیال کو اور بھی پختہ کرتی ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ خود کو بہتر بنانے اور اپنے کردار کو نکھارنے کے لیے ایک عملی ساتھی ہے جو روزمرہ زندگی میں ہمارا ہاتھ تھام سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ گہرا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی کی یہ روشن حکمت ہمارے آنے والے کل کو کس طرح منور کر سکتی ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔